اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں اس الف کے بارے میں سیکھیں گے جس پر یہ والا گول سرکل ہوتا ہے۔ یہ آپ کو قرآن پاک میں جگہ جگہ نظر آئے گا، جس کو تلاوت کے دوران بہت سے لوگ اس الف کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس طرح کے الفاظ کو سیکھنے والے ہیں جن کے ساتھ یہ والا الف ہوتا ہے اور اس کے اوپر گول دائرہ بھی ہوتا ہے۔ ہم نے اس گول دائرے والے الفاظ کو پڑھنا بھی ہے یا نہیں پڑھنا، اور کب پڑھنا ہے، یہ الف پڑھا کب جاتا ہے اور کب نہیں پڑھا جاتا۔ اگر آپ چند منٹ توجہ سے سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ آئندہ تلاوت میں اس طرح کی غلطی سے بچ جائیں گے۔ پہلے ہم سیکھیں گے کہ اس دائرے والے الف کو کیسے پڑھا جائے گا اور کب نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ یہ الف کب پڑھا جائے گا اور کیسے پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورہ کہف کی آیت نمبر 14 میں آپ دیکھیے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ اس الف کو پڑھ لیتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں، لن ندعو من دونہ۔ یہاں پر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ جب بھی آپ دیکھیں کسی بھی الف کے اوپر گول سرکل ہے تو وہ الف نہیں پڑھا جاتا۔ اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، اور یہ پڑھا کیسے جائے گا؟ بغیر الف کے یہ پڑھا جائے گا لن ندعو من دونہ، یعنی کہ واو کی صرف حرکت تک پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا، اور واو کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ لن ندعو من دونہ، لام نون زبر لن، یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں غنہ بھی کریں گے اور نون ساکن کو ہم چھوڑ دیں گے۔ لن ند، دال پر قلقلہ بھی کریے گا۔ لن ندعو من دونہ، اس نون ساکن پر ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے بلکہ اخفا کریں گے، چھپا ہوا غنہ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 23 میں آپ دیکھیے، یہاں پر بھی آپ دیکھیے الف پر سرکل تو نہیں ہے، لیکن یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر ہم شین کو یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ الف کیوں نہیں پڑھا جائے گا، یہ وجہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ ساکن حرف ہے، ساکن حرف اپنے سے پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پیچھے کیا ہے، الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم یہ الف پڑھیں گے ہی نہیں، اور شین کو یا ساکن کے ساتھ ملانا پڑے گا کیونکہ حرکت شین کے اوپر ہے، تو یہ پڑھا جائے گا لشیء۔ بہت سے لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں، لشاء۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ شین کے ساتھ الف کو پڑھتے ہیں اور الف مدہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا لشیء، لام زیر لی، شین یا زبر شی، یہ والی یا لین ہے اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر یعنی شین پر زبر ہے، اسی لیے اس یا کو یا لین کہا جاتا ہے، اور یہ پڑھا جائے گا لشیء انی فاعل ذلک غدا۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ کلیئر ہو گیا؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 38 بھی دیکھ لیجئے۔ یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ اس الف کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن هو اللہ، الف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی نون کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا لیکن هو اللہ۔ لا کو کھینچیں گے کیونکہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ مسٹیک یہاں پر بھی ہو جاتی ہے کہ الف کو نہیں کھینچتے تو لکنہ پڑھ لیتے ہیں، تو لا کو ہم کھینچیں گے، ادھر ہمیں کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، اسی لیے لا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور کن صرف غنہ ہوگا لیکن یہ لمبا نہیں ہوگا، نا یہ نہیں کرنا، یہ پڑھا جائے گا لیکن هو اللہ۔ ٹھیک ہے، اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ ایک اور مثال سے جانتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 ہے، 103 آیت نمبر ہے۔ یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے اللام اور اس کے آگے الف ہے جس کے اوپر سرکل ہے، تو یہ والا الف بھی بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَمَلَئِهِ، اور ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ وَمَلَائِهِ، لا کو لمبا کر دیتے ہیں، یہاں پر ہم نے لام الف لا لمبا کر کے نہیں پڑھنا، اس کو ہجے کرتے ہیں، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ واو زبر وا، میم زبر ما، وما، لام زبر لا، وملا، حمزہ زیر ای، وملائی، ہا کھڑی زیر ہی، وملائہ۔ آپ بھی پڑھیے کیسے پڑھا جائے گا؟ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا۔ اوکے، اسی طرح ایک اور مثال سورہ توبہ کی آیت نمبر 47 سے لیجئے۔ یہاں پر بھی بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، وَلَا أَوْضَعُوا، یہ والا الف جو ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا، خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا۔ یہاں پر آپ دیکھیے لام کو واو مشدد کے ساتھ ملا رہے ہیں تو غنہ ہوگا، اور ولا، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، یہ والا الف ہم نہیں پڑھیں گے، اسی لیے ہم لام کو کھینچ بھی نہیں رہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ خبالا ولا اوضعوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 144، ادھر آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے افائماتا، بہت سے لوگ اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہاں پر بھی یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا، حمزہ میم زیر ام، آفا ام۔ اور اسی ورڈ میں ایک مسٹیک اور کیا کرتے ہیں کہ اس نون ساکن کو بھی پڑھ لیتے ہیں، یہاں پر یہ نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ کو ہم نے میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہیں بھی ساکن اور مشدد حرف اکٹھے ہوں تو ہم ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں پر ہم نے نون ساکن کو چھوڑ دینا ہے اور حمزہ کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے، یہ پڑھا جائے گا افائماتا۔ اوکے، آپ بھی پڑھ لیجئے افائماتا۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 158 میں بھی آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی آپ کو یہ گول سرکل نظر آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کتنا بڑا ورڈ ہے، تو اس میں سے کچھ ہی حروف ہیں جو پڑھے جائیں گے۔ اس کے ہم سپیلنگ کرتے ہیں۔ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی، لام لام زبر لل، لئی لل، لام کھڑی زبر لا، لئی للہ، ہا زیر ہی، لئی للہ۔ اور یہاں پہ بھی وہی مسٹیک ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں سے لا الہ اللہ، لام الف لا لمبا کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ یہاں پر بھی دیکھیے حمزہ کے بعد نون ساکن ہے، یہ نون ساکن بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ ہم حمزہ کو میم مشدد کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ وَلَئِن مُتُّمْ۔ کلیئر ہو گیا؟ ان آیات میں تو ہم نے سیکھ لیا کہ یہ الف کب نہیں پڑھا جاتا، اور جب نہیں پڑھا جاتا تو ان ورڈ کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اب ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ الف پڑھا کب جاتا ہے اور پڑھا کیسے جاتا ہے۔ تو نوٹ فرما لیجئے کہ اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کے دوران ہم کسی ایسے ورڈ پر رک گئے ہیں یا رکنا چاہ رہے ہیں، وقف کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا سانس جو ہے اتنا نہیں ہے کہ ہم آیت کو کمپلیٹ کر پائیں، اور ہم ایسے ورڈ پر وقف کر رہے ہیں، تو تب یہ والا الف پڑھا جائے گا جس کے اوپر گول سرکل ہوتا ہے۔ اور یہ پڑھا کیسے جاتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ دیکھیے سورۃ الدہر کی آیت نمبر ہے 4۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا۔ اب میں نے یہاں پر وقف کیا ہے، میرا سانس اتنا نہیں تھا کہ میں آیت کمپلیٹ کر پاتی، تو میں نے اس والے ورڈ پر وقف کر دیا، اور جب میں نے وقف کیا تو میں نے لام کو لمبا کر کے پڑھا، اس کے ساتھ الف کو بھی پڑھا، اسی لیے اس لام کو میں نے ایک الف کی مقدار لمبا کیا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کوئی وقف نہیں ہے، یہ میں نے اپنی مجبوری کے تحت وقف کیا تھا، تو اسی لیے میں نے یہاں پر اس کو لمبا کیا ہے۔ پھر بھی مجھے اس کو پیچھے سے ملا کر ہی پڑھنا پڑے گا۔ لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اور اب میں نے اس کو پھر سے ریپیٹ میں پڑھا ہے، میں نے اس الف کو نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ ابھی میری تلاوت جو تھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، میری آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے؟ سورۃ الدہر کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 15 میں بھی دیکھیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۔ یہاں پر آیت ہو رہی ہے، وقف ہو رہا ہے، اور اس وقف پر آخری حرف الف ہے اور اس الف کے اوپر سرکل بھی ہے، تو جب یہاں پر وقف کیا جائے گا تو یہ الف پڑھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وقف کی صورت میں یہ الف پڑھا جاتا ہے، اگر یہ آیت کے درمیان میں ہو تو یہ الف نہیں پڑھا جاتا۔ ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ والی آیت میں دیکھ لیجیے، یہ جو ہے یہاں سے آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، اینڈ نہیں ہو رہا، تو اس والے ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھا جائے گا قواریر من فضة قدروها تقدیرا۔ کلیئر ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.